الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باطر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین کرام رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد رحمت اللہ علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے. انہوں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب محبوب رب مجیب جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنا وہ منہ قریب کرو جس سے تم مجھ پر درود بھیجا کرتے ہو تاکہ میں اس منہ کو چوم لوں. حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہانے مبارک کے قریب لے جاؤں. پھر بھی میں نے اپنا رخسار گال محبوب رب ذوالجلال جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار بإذن پروردگار غیبوں پر خبردار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسا دیا. جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشکبار ہو رہا تھا اور 8 دن تک میرا گھر خوشبودار رہا اور میرے رخسار سے بھی 8 روز تک خوشبو مہکتی رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر نے آ کر فریاد کی
علی جا میں سفر پر جا رہا تھا تو میں نے 2000 سونے کے دینار تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کر اس کو بالکل پیک کر کے آپ کے قاضی صاحب کے پاس امانتاً رکھوا دی۔ سفر میں اتفاق سے ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، میرا سارا مال جاتا رہا۔ میں قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی امانت واپس لایا، مگر جب تھیلی کھولی تو اندر اشرفیوں کے بجائے کوئی اور چھوٹے والے سکے مثلا درہم بھرے ہوئے تھے۔ علی جا آپ سے فریاد ہے میں تو لٹ گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے قاضی میننگ جج، تم نے جج سے جا کر اس بات کا تذکرہ بھی کیا؟ عرض کیا جہاں پناہ میں اس کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا کہ تم نے جس طرح مجھے بند تھیلی دی تھی میں نے وہی بند تھیلی تمہیں واپس کر دیے، اور دیگر بھی میرے پاس تو امانات رکھی ہوئی تھی اور تم نے خود ہی اپنی تھیلی کو شناخت کیا اور یہ کہہ کر لے گئے کہ ہاں یہی میری تھیلی ہے اور بالکل درست حالت میں ہے۔ محمود غزنوی نے پوچھا کیا واقعی تمہاری تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی؟ عرض کیا جی ہاں واقعی ایسا ہی ہے، تھیلی بالکل پیک تھی۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بڑی عجیب سی بات ہے، تھیلی بھی بند ہے اور سکے بھی تبدیل ہو گئے، اچھا ایسا کرو یہ تھیلی میرے پاس چھوڑ دو، میں کوئی تدبیر کروں گا انشاءاللہ۔ تاجر تھیلی چھوڑ کے چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے غور سے تھیلی کا معائنہ کیا تو وہ کہیں سے بھی پھٹی بھی نہیں تھی، نہ اس کے کھولنے کے کوئی آثار تھے، مگر کوئی تو بات ہے کہ یہ تھیلی سے سونے کے دینار تبدیل کیسے ہوئے، کوئی ایسی مطلب کاریگری اس میں ضرور کی گئی ہے۔ چنانچہ سلطان محمود نے ایک تدبیر کی کہ اپنی جو مسند تھی وہ چپکے سے چھری سے اس کو چیر دیا، مسند کا جو اوپر کا کور تھا وہ چیر گیا، اور سلطان 3 دن کے لیے کئی سفر میں چلا گیا۔ ادھر پیچھے سے جو ذمہ دار ہوتے خادم ان میں سے کسی کی نظر پڑی کہ مسند چری ہوئی ہے، اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ سلطان کی مسند کس نے چیر دی؟ اب اگر سلطان نے دیکھ لیا تو اپنی خیر نہیں ہے، گئے کام سے، یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور یہ اس نے کس نے پھاڑا اس کو؟ تو یہ خدام جو تھے ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو ایک بوڑھا جو خادم تھا تجربہ کار، اس نے کہا گھبراؤ مت، ایک تدبیر کرتے ہیں، ایسا کرو اپنے یہاں شہر میں سب سے ماہر رفوگر احمد رفوگر اس کو بلا کے لا، وہ مطلب اس طرح اس کو رفو کرے گا کہ سلطان پہچان ہی نہیں سکتا۔ سب نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور احمد رفوگر کو بلا بھیجا، اس نے 2 سونے کے دینار اجرت طلب کی۔ خادم نے کہا کہ 2 نہیں 4 دوں گا، تم ایسی اس کو بنا دو کہ پتہ نہ چلے۔ ٹھیک، چنانچہ اس نے واقعی بڑی صفائی سے رفو کر دیا اور کسی کو شناخت ہو ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کو رفو بھی کیا گیا اور اس کو اسی طرح بچھا دیا گیا۔ سلطان محمود سفر سے 3 دن کے بعد واپس آ گئے اور انہوں نے جو خاص خادم تھا اپنا محل کی نگرانی کا اس کو طلب کیا اور اس سے فرمایا کہ یہ مسند تو پھٹی ہوئی تھی، کیسے بن گئی؟ خادم جو تھا وہ گھبرا گیا مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے نہیں حضور کہاں پھٹی ہوئی تھی، دیکھیے کہاں پھٹی۔ تو سلطان محمود نے فرمایا جھوٹ مت بولو، میں نے خود اپنے ہاتھ سے پھاڑی تھی، یہ بن کیسے گئی؟ اب اس کے تو ہوش و حواس ہو گئے۔ تو سلطان محمود نے کہا تم ڈرو مت، تم صرف اس کاریگر کو بلا دو جس نے اس کو رفو کیا۔ چنانچہ احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ سلطان محمود نے ان سے پوچھا کہ یہ مسند کیا تم نے رفو کی ہے؟ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کیسے، اس نے کہا علی جب میں نہیں کی ہے۔ تو سلطان محمود نے کہا شاباش تم بڑے باکمال رفوگر ہو۔ پھر اس کو تھیلی دکھائی کہ کیا یہ تھیلی بھی تم نے رفو کی تھی؟ تو چونکہ اس کو تو کیسے نہیں پتا تھا، اس نے کہا جی حضور یہ تھیلی میرے سے قاضی صاحب نے رفو کروائی تھی۔ اب سلطان نے سارا معاملہ تو سمجھ لیا، اب قاضی کو طلب کیا، قاضی صاحب دربار میں حاضر ہوئے، قاضی صاحب سے کہا کہ یہ تھیلی کی رقم کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا وہی بتایا کہ جس طرح یہ دے گئے تھے ویسی میں نے تو لوٹا دی تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ سالب تیرے بال سفید ہو گئے مگر تو اپنے شر سے باز نہیں آ رہا، تجھے تو مخلوق خدا کا محافظ بنایا تھا، امین بنایا تھا اور تو خائن بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ جہاں پناہ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں، میں نے جہاں پناہ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے مخالفین نے حاسدین نے حضور کو مس گائیڈ کیا ہے، میرے خلاف کان بھرے ہیں۔
تو سلطان نے کہا ظالم میں تجھے جانتا ہوں، اب بیکار ہاتھ پیر مت مار، تو نے اس تھیلی میں اشرفیوں کے بجائے چھوٹی رقم بھر کے امانت دار کو دھتکار دیا۔ سلطان کے حکم سے، وہ تو قاضی تو مان نہیں رہا تھا، سلطان کے حکم سے پھر وہ تاجر اور رفوگر دونوں کو حاضر کیا گیا۔ اب جب رفوگر کو اس نے دیکھا نا، احمد رفوگر کو، تو قاضی عرق ندامت میں غرق ہو گیا۔ اب اس کی حالت ہو گئی خراب، کیونکہ احمد رفوگر کو تو کچھ کیس تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس نے کہنا یہ کہ انہوں نے مجھ سے کروائی ہے، اس کو تو کوئی جان کا خطرہ ہی نہیں ہے، شامل ہی نہیں ہے وہ تو اس واردات میں۔ سر سے پاؤں تک اب قاضی تھر تھر کانپ رہا تھا، اور سلطان نے حکم دیا کہ اس بددیانت کو پکڑ لو۔ چنانچہ قاضی کو گرفتار کر لیا گیا، اس کا منہ سیاہ ہو گیا اور ندامت کے مارے، شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ تو جج ایک معزز شخصیت، اور قاضی پورے شہر کا جو چیف جج، اس کی تو بہت ہی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ادھر 2000 دینار اس تاجر کو پیش کر کے رخصت کیا گیا، قاضی کو بند کر دیا گیا، مگر اس کو اتنی شرم اور ندامت کا غلبہ تھا، ہائی ٹینشن کا وہ شکار تھا، یہاں تک کہ جب یہ بستر پر لیٹا تو کسی کل اس کو چین نہیں آ رہا تھا، کھانے کے لیے بیٹھا کھایا نہ جائے، پینا چاہا تو پیا نہ جائے، اور جو تو رات یہ بستر پر کروٹیں لیتا رہا۔ صبح جب لوگوں نے دروازہ کھولا اس کا تو اپنے بستر پر وہ مرا ہوا پایا گیا، اپنے ٹینشن کی وجہ سے اس قاضی، خائن قاضی کا ہارٹ فیل ہوئے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خیانت کا بھیانک انجام، یہ تو دنیاوی دربار کا عالم، اس سے آخرت کی جواب دہی کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آخرت کا حساب کتنا کڑا ہو۔ ادھر دنیا میں تو ابھی آدمی مکر کر کے کسی طرح بھی مطلب یہ کہ حیل و حجت کر کے چھوٹ سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہاں سے چھوٹے گا؟ یہاں تو گواہوں کو بھی مطلب یعنی کہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، وہاں تو گواہ بھی ایسے ہوں گے کہ ان گواہوں سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو سنیے وہ گواہ کون سے ہوں گے۔ اے اپنی نمازیں قضا کر ڈالنے والوں، بددیانتی کرنے والوں، رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، لوگوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، اے وڈیروں، اے زمینداروں جو کسانوں کا خون چوس کر ان کی کمائی کھا کر ان پر ظلم کی آندھیاں چلاتے ہو، کان کھول کر سن لو۔ اے والدین کو ستانے والوں، بال بچوں کے حقوق پامال کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، لوگوں کو چٹھیاں بھیج کر ان سے رقموں کے مطالبے کرنے والوں، لوگوں کو اغوا کرنے والوں، طرح طرح سے معصیت کرنے والوں، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والوں، اگر گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا، کیا ہوگا؟ اور قیامت کے روز جو گواہ ہوں گے وہ ایسے گواہ ہوں گے کہ ان کو گواہی دینے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یاسین شریف کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ تو جب اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے اس نے چوری کی تھی، جیب کاٹی تھی، یا کسی کو ناجائز شہوت سے چھوا تھا، یا ناجائز طور پر کسی کو مارا تھا، پاؤں جب گواہی دیں گے کہ یہ سنیما گھر کی طرف میرے ذریعے چل کر گیا تھا، میرے ذریعے یہ برے دوستوں کے پاس جاتا تھا، میرے ذریعے یہ گناہوں کے کاموں کے لیے جاتا تھا، جب جسم کے اعضاء گواہی دیں گے اس وقت بندہ کیا کر سکے؟ جو کچھ بندہ کرتا ہے
یہ سب نوٹ ہو رہا ہے. بندہ بھول جاتا ہے گناہ کر کے، لیکن فرشتے لکھنے والے موجود ہیں، وہ لکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی نہیں بھولتا، وہ بھولنے سے پاک ہے. اور پھر امانت کی خیانت کی سزا یہ بھی برداشت ہونے والی نہیں. چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امانت میں جس نے خیانت کی ہوگی فرشتے اسے جہنم کی طرف لے چلیں گے. جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا اس کو کہا جائے گا کہ جھانک کر دیکھ، تو وہ دیکھے گا تو وہ جہنم میں دور نیچے اس امانت کو پائے گا جس کو اس نے خیانت کے ذریعے دبا لیا. تو اب اس کو کہا جائے گا کہ اس کو لا. چنانچہ وہ مجبور کیا جائے گا، اس کو جہنم میں اترنا پڑے گا. تو وہ جہنم میں اترنا شروع ہوگا، 70 سال میں نیچے پہنچے گا اور اس امانت کو جوتوں اٹھا کر وہ چڑھے گا اور اوپر تک پہنچے گا، اس کا پاؤں پھسلے گا اور دھڑام سے وہ لڑکتا ہوا جا گرے گا. اس طرح مطلب وہ چڑھتا اترتا رہے گا اور سخت عذاب پائے گا، یہاں تک کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کی بات ہے اس مسلمان کے لیے کہ محبوب پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کو براءت یعنی آزادی ملے گی. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. جہنم کو ایک سوئی کی نوک کے برابر، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور تپش سے یہ دنیا کے سارے لوگ مر جائیں. بدبو، تپش ایسی، اور اس وقت جہنم بہت زیادہ دور ہے ہم سے. ایک روایت کے مطابق 7 زمین کے نیچے، ہمارے الفاظ میں کہ کروڑ میل اس وقت جہنم دور ہے ہم سے. پھر بھی اگر اور دور بھی اور اتنی زمین ہے اور کیا کیا اس کے آڑے حائل ہے، پھر بھی اگر اس کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس سے اتنی گرمی نکل پڑے اور ایسی بدبو پھیلے کہ سب لوگ مر جائیں دنیا میں جتنے بھی. تو خود جو اس جہنم میں جائے کیسے بنتا ہے؟ امپاسبل، ناممکن. تو امانت میں خیانت یہ بہت بھیانک جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے انہی کے سپرد کرو. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جس شخص میں 4 باتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت پائی گئی، ایک بات پائی گئی، یہاں تک کیسے توبہ کرے. نمبر 1، جب امین بنایا جائے یعنی اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، یعنی یہ نفاق کی ایک علامت. نمبر 2، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3، اور جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. نمبر 4، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. تو یہ چاروں علامات جو ہے یہ منافق کی ہے. ہائے افسوس، صد افسوس، یہ چاروں باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل مسلمانوں میں عام، امانت میں خیانت عام. آپ سوچیں گے کہ شاید میں نے تو کسی کی رقم نہیں کھائی، جس نے بھی کوئی چیز رکھنے کو دی تو میں نے تو اس کو لوٹا دیا. چلو یہ آپ نے کر لیا، مگر امانت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور کہہ دیا کہ دیکھو بھائی کسی کو بولنا مت، مگر افسوس کے حالات ایسے خراب ہو چکے کہ اگر کوئی بات کوئی بتائے اور پھر کہہ دے نا کسی کو مت کہنا، تو اس مت کہنے کی وجہ سے اس کو اہمیت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بتا دیتے. یعنی یوں کہیے کہ مطلب اگر کسی بات کو پھیلانا ہو نا تو کسی کو
ایک کو بتا کر اس کو کہہ دو کسی کو بولنا مت، تو وہ سب کو جا کے بولائے گا کہ یار یہ چھپانے کے بولا تو ضرور ایسی بات ہے کہ یہ سب کو بولنی چاہیے. ایسے حالات پیدا ہو. اپنا کسی نے آپ کو ایڈریس دیا اور کہا کسی کو مت دینا، اپنا ٹیلی فون نمبر دیا اور کہا کسی کو مت دینا. تو اس طرح، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی گفتگو کرتے ہوئے آپ سے ادھر ادھر کنیکشن سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی کو پتا چلے، مگر اس نے منع نہیں کیا آپ کو، تب بھی یہ آپ کو امانت ہو گئی، کیونکہ آپ کو قرائن سے پتا تو چل گیا نا کہ یہ مجھ پر اعتماد کر کے بتا رہا ہے، وہ کسی کو کہنا نہیں. تو اب بھی آپ کسی کو کہیں گے تو خیانت کی. اسی طرح مطلب یہ کہ اور بہت سارے معاملات ہیں. نوکر اپنے سیٹھ کا امین ہوتا ہے، تو سیٹھ نے اس کو جو کچھ مطلب یہ ہے کہ کام کی ڈیوٹی کا ٹائم دیا ہے، اب وہ چپکے سے اس میں مطلب یہ ہے کہ کمی کرتا ہے، کام میں کمی کرتا ہے، تو اس نے خیانت کی. اسی طرح تاجر تو عام طور پہ خیانت کرتے ہیں، بہت خیانت کرتے ہیں. جو مال ان کے پاس رکھا جائے اس میں بعض وقت خرد برد کرتے ہیں، جو سیمپل دکھاتے ہیں وہ مال نہیں دیتے. آپ پھل کی پیٹی لوگ ہیں، جب پیٹی کہیں گے جو بھی مطلب ٹوکری وغیرہ، تو اس میں اوپر آپ کو اچھے اچھے پھل نظر آئیں گے، نیچے اس کا تجربہ شاید ہر ایک کو کہ نیچے کچھ نہ گڑبڑ ملے گی. یہ دھوکہ ہوا نا، اس نے آپ پر اعتماد کیا گیا، اچھی چیز دینا، آپ نے اچھی چیز اوپر رکھ کے اس کو دکھا دی. یہی حال سبزی والوں کا، یہی حال غلے والوں کا، اناج والوں کا. ہر چیز بیچنے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ڈیمیج نیچے چھپا کر اوپر اچھی طرح سجا کر، یہ ٹھیلے والے ریڑی والے سب تقریباً یہی کرتے ہیں. اوپر خوب چمکائیں گے. آج کل کھجوریں پہلے دھوئیں گے، پرانی کھجوریں اسٹاک کرتے ہیں، رمضان میں سارا اسٹاک نکالتے ہیں. پرانی کھجور دھوئیں گے، اس کو دھو کر پھر اس کو سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، خوب چمکا کے پیش کرتے ہیں. گلی سڑی کھجوریں بندہ شوق سے لے کر کھاتا ہے، پھر موج کرتا ہے، وہ تو کھلا دیتا ہے، چاہے اندر کو مخلوق ہی آباد ہو گئی. ہاں اگر کوئی ایسی ڈیمیج چیز ہے وہ کہہ کر بیچتا ہے نا کہ بھئی دیکھو یہ پرانی ہے یا فلاں ہے، یا یہ پھل جو پیٹی میں اوپر تو ہم نے اچھے رکھے لیکن نیچے کمزور ہے، اور آج کل ایسا ہوتا ہے، تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، یا ہم نے تیار پیٹی لی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ نیچے اس میں ایسے نہیں ہوں گے جیسے اوپر سجا کر رکھے. آپ مہربانی کر کے آپ اس پیٹی کو چیک کر لو، یا ایک ایک پیٹی کو چیک کر لو. اگر آپ کی سمجھ میں 101 بار آئے تو لیجئے گا. یہ کہہ دیا پھر وہ نہیں مانتا اور دے جاتا ہے تو آپ بری ہو گئے. مگر ایسا کرے کون اس دور میں؟ کریں گے تو انشاءاللہ چلے گا، دھندا زیادہ چلے گا. جو دیانتدار ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، تو بھوکے تھوڑی مرتے. روزی تو اللہ نے دینی ہے نا، اس نے ذمہ لیا ہے، جب تک وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے روزی وہ پہنچائے گا. اس کا کرم ہے، اس نے اپنے ذمہ لی. اور کیسی عجیب سی بات ہے، پھر بھی بندہ مطلب بددیانتی کرتا ہے اور حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، اس کے لیے رات دن فکریں کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، پچھاڑے کھاتا ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر روزیاں تلاش کرتا ہے، ہر حربہ اختیار کرتا ہے روزی کو پانے کے، جس کا روزی کا ذمہ جبکہ اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کے برعکس مغفرت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کہ ہر ایک کو وہ بخشے گا، ذمہ نہیں لیا. مگر اس مغفرت کا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا ہر فرد کے لیے، اس کی تلاش کسی کو نہیں ہے، اس کی فکر بھی کسی کو نہیں ہے، اس کی پڑھی بھی کسی کو نہیں ہے. اس کا ایسے ایسے تجربات ہیں مجھے. مثلا جمعہ کی نماز میں نے کئی بار اعلان کر کے دیکھا ہے صف ادھوری ہے، محنت کرتا ہوں کہ صف میں گنجائش ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو مطلب صف کی کشادگی کو پر کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی. تو بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہلتے نہیں، پرواہ نہیں. اس سے بڑھ کر میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں محرومی کیا ہوگی آدمی کہ ایسی ایسی پیاری حدیثیں بیان کی جائیں اور اتنی آسانی. اب یوں تو سارا گاؤں گھومتے، 2 قدم چل کر سب پوری کرنے کے لیے کہ مغفرت کی بشارت ہے، تب بھی مطلب ہمت نہیں کرتا. چلو آپ کو یہ کہا جائے کہ 12 کلومیٹر گھوم کر جو سب پوری کرے گا تو اس کی مغفرت کی بشارت، تو آدمی چلو وہ اگر غفلت کرتا ہے تو آدمی حسن ظن بھی کرے گا کہ بیچارے کے پاؤں میں تکلیف ہوگی، جان نہیں چلتی ہوگی، مجبوری ہوگی. اب یہ 2 قدم چل کے سب پوری کرنا، اس میں بھی آخر ایسی کیا مجبوری اس شخص کو کہ جو گھر سے نکل کر مسجد میں تو آ ہی گیا ہے، دوسری سب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے اگلی صف کے کونے میں 3-4 نمازیوں کی جگہ خالی ہے، ادھر آگے بڑھ جائیے. تو آسانی سے نہیں بڑھتے. یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی یہ تو میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یقین مانے اگر رب ناراض ہو جائے تو مشکل ہو جائے. اتنی آسانی سے حدیث سنائی جا رہی ہے تو عمل کرنے کے لیے بندہ تیار ہے.
تو پھر وہ مشقت برداشت کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگا اپنی مغفرت کروانے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بہرحال میٹھے میٹھے سب بھائیوں، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو امانت میں خیانت سے بچنے کا ذہن بنائیے۔ امانت کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دیا ہے، اس کام سے ہٹ کر اس ہاتھ کے ذریعے نافرمانی کا کام لینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ہر عضو کے لیے اسی پر قیاس کر لیجیے۔ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ تو بہرحال اس سب کو سمجھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور امانت میں خیانت سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیے۔ اسی طرح عید کے دن وہ گناہ کیے جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کیے جاتے۔ سنیما گھر ہاؤس فل کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، پہلے تو لگے ہوتے تھے، اب نہیں پتا مجھے، اب تو گھر گھر سنیما گھر بن چکے ہیں، ہر گھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی گندی فلمیں آدمی دیکھ سکتا ہے۔ پھر بھی سنیما گھر کا ایک اپنا لوکیشن ہوتا ہے اور اس کی کشش کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ جاتے ہیں، تو اتنا گناہ بھرا ماحول ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے پہلے سے عید کے دن مطلب کے ماحول سے میں اتنا پریشان تھا، جگہ جگہ بعض لوگ ڈھول بجاتے، بھنگڑا ڈالتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے عید کے دن، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک مہینہ قید رہ کر شیطان آزاد ہوا تو کہیں اس کا جشن آزادی تو نہیں منایا جاتا، استقبال تو نہیں کیا جاتا ناچ کر بھنگڑے ڈال کر۔ جس دکان میں ریڈیو بھی نہیں، وہ بھی مٹھائی والا باہر پھٹے لگائے گا، اس پر مطلب بہت بڑا ٹیپ ریکارڈر اسپیکر لگا کر فل ساؤنڈ کے ساتھ گانے، چند کیرٹ یہ ٹھنڈے مشروبات رکھ کر بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر لگا کر، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، دعوت اسلامی کے پہلے کی، کہ میں اس طرح کے مناظر سے میں اتنا مطلب دل جلتا تھا میرا، تو میں الحمدللہ کوشش کرتا تھا کہ عید کا دن مسجد میں گزارنے کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ گھر بھی جانے کا کمی کرتا تھا۔ مسجد سے بڑھ کر کوئی امن کی جگہ ہے بھی نہیں، باہر نکلنے سے تو بس آپ مجھ سے بہتر جانتے اب کتنا مطلب ماحول ایڈوانس ہو گیا ہوگا۔ اب تو ویسے مجھے نکلنے کا موقع بہت ہی کم مل رہا ہے، اخبارات میں نہیں پڑھتا، کبھی کبھار کوئی سی ہاتھ میں آ گیا، کسی نے پکڑا دیا اور کوئی سنسنی خیز خبر ہے اور وہ پڑھ لی، اخبارات سے تو میں تنگ۔ اس میں عورتوں کی تصویریں، فلمی ایڈورٹائزمنٹ، ڈانس کی تصویریں، گندے گندے سین، پھر حسینہ عالم کی تصویریں، سب کیا نہیں ہوتا اخباروں میں، مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہو۔ تو اس اخبار کو پڑھ کر میں کیسے مطلب، کیونکہ میں کمزور اتنا ہوں خدا کی قسم کہ مطلب اگر معمولی بخار آ جائے تو گھبرا جاتا ہوں، معمولی بخار کی سہار نہ ہو تو جہنم کی آگ کی برداشت کون رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا مجھے، تو اس لیے مطلب بس وہ خوف آتا ہے کہ اس میں جب پھر خبریں ایسی کہ توبہ خدا کی پناہ، خبروں میں مبالغے، پھر مذہبی لوگوں کی خبریں بعد اخبار خوب بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، کوئی مذہبی شخص یا کوئی پیر صاحب بھول کر جائے تو اس کو خوب اچھالتے، حالانکہ خود اپنے ضمیر کو نہیں مطلب ٹٹولتے کہ خود کتنے اچھے ہیں جنہوں نے مطلب اسلام اور مسلمانوں کو سنبھال کے رکھا ہے، ورنہ خدا کی قسم کبھی کم غرق ہو جاتے۔ آپ بتائیے ہماری رہنمائی کون کرتا؟ امام اور مؤذن اگر ناپائد ہوتے تو کیا آپ لوگ آ کر مصلی سنبھالو گے؟ آپ اذان دو گے کیا رات کو 4:30 بجے اٹھ کر؟ آپ بتائیے کون اپ ٹو ڈیٹ مسٹر آ کر کے نماز پڑھائے گا؟ یہ مولانا ہی تو ہے بیچارے جو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ مرو گے تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا آپ کا وہ امریکہ سے جو ڈگری لے کر آیا وہ بیٹا آپ کا جنازہ پڑھائے گا؟ معاف کیجیے، آپ کے بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی ہوگی، آپ نے جس بیٹے کو اعلیٰ یعنی اسفل ترین تعلیم دلائی ہے نا، وہ بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھانے بلکہ پڑھنے کا بھی اہل نہیں۔ اس کو پوچھ لو نماز جنازے کی دعا آتی ہے نہیں آتی؟ آپ نے کبھی سکھائی ہوگی تو آتی ہوگی نا، تو اس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوگی، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنازے کی نماز میں تکبیریں کتنی کہی جاتی ہیں اور کیا اس کی ترتیب ہے، نہ اس کو کاندھا دینا آئے گا، نہ اس کو قبر میں آپ کو اتارنا آئے گا، تو آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ اس کی اعلیٰ بنام اعلیٰ جو تعلیم ہے یہ جانے اور آپ جانے اور آپ کی آخرت۔ آپ نے اس کو قرآن تو سکھایا نہیں، آپ نے اس کو کلمے تو یاد نہیں کرائے، آپ نے اس کو دعائیں تو یاد نہیں کرائی، آپ نے اس کو دین تو سکھانے کی زحمت ہی نہیں کی نا، ذہن ہی نہیں تھا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ اس کی تعلیم یا اس کی دولت آپ کو کیا مطلب کام دے گی مرنے کے بعد؟ سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ تو یہ مولانا جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہو، اخبار کا ایڈیٹر بھی مرے گا نا،
تو اس کو بھی یہ مولانا قبر میں اتارے گا، بیٹا نہیں اتارے گا، بیٹا اخبار سنبھال لے گا، آپ ایڈیٹر سے اب یہ ایڈیٹر بن جائیں گے۔ تو وہ مطلب طبقہ جس نے مطلب ہمیں اسلام سکھایا، ہمیں دین سکھایا، ہمیں مسلمان ہونے کا احساس دلایا، اس کو بعض بہت زیادہ اچھالتے ہیں، جو بہت دل آزار انداز ہوتا ہے، اور یہ میرا درد ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ آج تک اخبار نے مجھے اس طرح نہیں اچھالا جو میں کسی سے معاذ اللہ انتقام لے رہا ہوں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں نے یہ صحافیوں سے بھی بات کی ہے کہ میں نہیں پڑھتا تمہارے اخبار۔ ایک بار بہت سارے صحافی جمع ہوئے تھے، وہ چونکے تھے، میں نے وضاحت کر، میں نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھتا، گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ تو ایسا میں نے کہا اخبار خبر کی جمع ہے، تو خبریں ایسی ہو کہ جو بالکل ایکوریٹ ہو، سچی ہو، عین شریعت کے مطابق ہو۔ بہت مطلب مشکل ترین مرحلہ ہے، اللہ پاک حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قل الحق لو کان مرا، حق بات کہو اگر چیک کڑوی لگے۔ اے راست گوئی کیا قہر ہے تو، اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیوں، مدنی ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور یہ اب جو معتکف ہیں ان کو میری خاص درخواست ہے کہ چاند رات اور عید کو اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ چاند رات کو، کیونکہ غیر معتکف بھی اگر عید کی آج کل کی عید بازاروں میں گھومے گا تو اپنی نگاہوں کی اور کیسے حفاظت کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو میں یہی کہوں گا مجھے سمجھانا نہیں آتا، آپ کی سمجھ کا قصور کیسے؟ تو سارے اسلامی بھائی کوشش فرمائیں کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت پائیں۔ صلو علی الحبیب